بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کربلا کا دردناک المیہ گزر چکا تھا، مگر مظلومان اہل بیت کا سفر مصیبت ابھی باقی تھا۔ جب انہیں قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہاں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے دربار کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ یزید کی بیوی جو محل کی آرام دہ زندگی میں پلی بڑی تھی، جب اس نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، جرت اور نورانی چہرے کو دیکھا تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس ملاقات نے صرف دربار ہی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہی لمحات پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آخر یزید کی بیوی نے کیا دیکھا، کیا کہا اور پھر کیا واقعہ پیش آیا۔ کربلا کے میدان میں صرف تلواروں کی گھنو گرج نہیں تھی، بلکہ صبر، قربانی، عزت اور حق کی روشن مثالیں بھی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو قافلہ اسیری کی عالم میں کوفہ اور شام لے جایا گیا، اس قافلے میں ایک عظیم ہستی بھی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی حوصلہ مندی، گفتار کی طاقت اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا انداز پوری تاریخ میں بے مثال ہے۔ لیکن جب وہ یزید کے دربار میں پہنچی تو ایک اور عجیب منظر تاریخ نے محفوظ کیا۔ یزید کی بیوی کا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنا یہ محض ایک نظارہ نہ تھا، بلکہ ضمیر کی بیداری، حق کی جھلک اور دلوں کے انقلاب کا آغاز تھا۔ کربلا میں شہادتوں کے بعد جو قافلہ قیدی بنایا گیا، اس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا، سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین و بچے شامل تھے۔ انہیں ننگے سر، کھلے پاؤں، ہتھکڑیوں میں جکڑ کر کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا خطبہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کو شام بھیجا گیا یزید کے دربار میں۔ جب قافلہ دمشق پہنچا تو شہر کو سجایا گیا جیسے کوئی جشن ہو، لیکن اندرون شہر یزید نے اہل بیت کو قیدیوں کی مانند اپنے دربار میں پیش کروایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دربار میں بلایا گیا۔ ان کا لباس غم سے بوسیدہ، چہرہ صبر سے چمکتا، آواز میں وقار اور لہجے میں جلال تھا۔ یزید نے گستاخی سے کہا، دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کو مار دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، یہ شہادت نہیں، عزت ہے، ہم نے جان دی مگر ذلت قبول نہیں کی۔ یزید حیران رہ گیا، اس نے ایسی بات کسی عورت سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ جب یزید کی بیوی، جو بعض روایات میں ہند بنت عبداللہ کہی جاتی ہے، نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو قیدی ہے مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، چہرے پر رونا نہیں، بلکہ ایسا نور ہے جیسے کوئی سیدہ شہزادی ہو۔ اس نے یزید سے پوچھا، یہ کون عورت ہے جو نور سے چمک رہی ہے؟ ان کے چہرے پر ملامت نہیں مگر عظمت ہے۔ یزید نے سرد لہجے میں کہا، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ یہ سنتے ہی یزید کی بیوی کانپ گئی۔ یزید کی بیوی فوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب گئی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، آپ کے ساتھ یہ سلوک، یہ کیسا انصاف ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نگاہ اٹھائی اور کہا، ہم پر جو گزر چکی وہ اللہ کی راہ میں ہے، ہم نے اپنی قربانی پیش کر دی، اور اب تمہاری آنکھوں سے آنسو یہ بتاتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ سچ کیا ہے۔ یزید کی بیوی نے عاجزی سے کہا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو آپ کو عزت سے محل میں رکھتی، یہ ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ روایات کے مطابق یزید کی بیوی نے کوشش کی کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر اہل بیت کو محل میں عزت سے رکھا جائے۔ وہ ان کے لیے کھانے، آرام اور پردے کا انتظام کرواتی رہی۔ وہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گلے لگا کر روتی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہم آل محمد ہیں، ہماری عزت صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ ہمیں لباس چاہیے نہ محل، بس حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو پورا دربار ساکت ہو گیا، حتیٰ کہ یزید بھی شرمندہ ہوا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کیا؟ ہرگز نہیں،
ہم وہ ہیں جن کی عزت اللہ نے قرآن میں کی، ہم وہ ہیں جن پر درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ خطبہ سن کر یزید کی بیوی آبدیدہ ہو گئی اور دربار چھوڑ کر چلی گئی۔ یزید خاموش ہو گیا، دل ہی دل میں اس نے کہا شاید میں نے غلطی کی۔ یزید کی بیوی نے دمشق کی دیگر خواتین کو بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتایا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایک قیدی عورت سب کو روحانی فتح دے رہی ہے۔ دمشق کی عورتوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بغاوت کرنے والے تھے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہم بغاوت کرنے نہیں، امت کو جگانے آئے تھے، ہمارا خون تاریخ کا چراغ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گفتگو، طرز زندگی، صبر، کردار اور عظمت سے نہ صرف یزید کی بیوی بلکہ دربار میں موجود کئی لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ وہ نہ صرف ایک قیدی بن کر دربار میں گئیں بلکہ فاتح بن کے واپس آئیں۔ یزید کی بیوی آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہوئی میں نے عورتوں کو قیدی بنتے دیکھا، مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو قید میں بھی رانی دیکھا۔ تاریخ کے بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید نے بعد ازاں اہل بیت کو رہا کر دیا۔ اس کے پیچھے کئی اسباب تھے، جن میں سب سے اہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ اور یزید کی بیوی کا دباؤ تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ وہ اپنی عوام کی نظروں میں گرتا نہ جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دمشق سے مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ یزید کی بیوی نے ان سے رخصت مانگی اور کہا اے بی بی مجھے دعا دیں کہ اللہ میرے دل کو حق پر قائم رکھے، میں آپ کی غلام ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اتنا کہا اگر تم نے حق کو پہچانا ہے تو اس پر جمے رہو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک ملاقات نہیں تھا بلکہ ظلم کے محل میں حق کی روشنی کی کرن تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ثابت کیا کہ عورت کمزور نہیں، اگر وہ دین پر قائم ہو تو درباروں کو ہلا سکتی ہے، بادشاہوں کے ضمیر جگا سکتی ہے اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ یزید کی بیوی جس نے شاید کبھی دین کو نہ جانا تھا، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت سے متاثر ہو کر حق کا پیغام قبول کیا۔